الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یس قرآن مجید نے پہلے پارے تھی نہیں آخری پارے تک خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید تھی کہ آدھے گھنٹے میں ٹائم ہوتا ہے اس کیا پورا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جی سورت دی سورہ فاتحہ دی۔ سورہ فاتحہ کیا قرآن مجید کی بنیاد ہے گے نا، اور اس طرح افتتاح ہے گے نا۔ یہ پہلی سورت دی جڑی باقاعدہ وہی بھی نازل ہوئی، اس تو پہلے آیات نازل ہوئی سی، یہ پہلی باقاعدہ سورت۔ سورہ فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ گل فرمان، اللہ تعالیٰ کے گل آخنا پہلی آیات بھی تے گل ذکر ہے نا کہ اللہ نے تمام تعریف جڑی دی اللہ واسطے دی، تمام ہم تمام شکر جڑا اللہ واسطے ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ اللہ نے آگیا دعا کرنا، وہ دعا یہ کرنا کہ اللہ میں کیا تو مالک دی قیامت والے دن تو میں کیا سیدھا راستہ دیکھا، میں عبادت ہی تواڑی کرنا، نمازاں بھی تواڑی پڑھنا، اور پھر میں مدد بھی تو کو لے مانگنا۔ تے اس تو بعد وہ اللہ تعالیٰ اگلے عرض کرنا وہ بندہ کہ میں اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ آئینے دور وچ انسانے واسطے بندیاں واسطے سب سے ضروری اہم چیز دی وہ یہ کہ وہ سیدھا راستہ اپنے کلر وچ، یہ انسانیت ساری، یہ بندے سارے اللہ نے جتنے بھی تھے یہ اللہ نے سیدھا راستہ لوڑنے لگے، مگر اپنی عقل نے ذریعے اور اپنے علم نے ذریعے کدے بھی سیدھا راستہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا اللہ وہ بندے جڑے دے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ مانگنا لگا نا کہ اللہ میں کا سیدھا راستہ۔ پھر اس سورہ فاتحہ نے آخر اوپر یہ گل آخر گئی کہ انہیں لوگوں نے رستے چلا جنہیں اوپر تو ہی نہ، انہیں رستے لوگوں نے رستے نہیں چلانا جڑے گمراہ ہوئے اور جڑے جنہیں اوپر تھوڑا غضب نہ ہوئے، انہیں لوگوں نے رستے نہیں چلانا۔ یہ سورہ فاتحہ نے مضامین دے۔ اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ جڑی دی اس نے 286 آیات دیاں 40 رکوع دے، پہلے جڑے اس نے 18 رکوع دے اسی سابقہ امت مسلمان جڑی پہلی امت مسلمان یعنی یہودیاں نال خطاب، اور جڑے آخری 22 رکوع دے انہاں نال موجودہ امت مسلمان یعنی مسلمان نال آسے نال خطاب تے اس نے پہلے 18 رکوع جڑے دے انہیں بھی جو خطاب دا بنیادی طور پر ہوئی ہوگا۔ جدوں انہاں نال اللہ تعالیٰ امت مسلمان سی آئی تھے پہلے، اس تو بعد اللہ تعالیٰ آسے امت مسلمان بنایا، تو انہیں نال جو خطاب دا اسی اصلی گل آسے نال کی گئی کہ دسیا گیا نا کہ یہ پہلے امت مسلمان سے انہیں نا کردار ایسا، انہیں اے شرارتاں کیتیاں، انہیں اے کرتوت کیتے، تو لہذا اے کرتوت کتنی، اس تو بعد اللہ تعالیٰ انہیں کیا امت نے منصب تھی ہٹائی ہو گیا۔ اسی طرح اگر تس بھی کر لیا تسے نا عمل بھی یہ اسی اور تسے نہیں بھی عادت یہ اسی جی ہاں پہلے کرنے سے دفعہ تسے کیا نال بھی اللہ تعالیٰ جس طرح انہیں اوپر ذلت اور رسوائی اور بے عزتی انہیں واسطہ فرض کری پڑی سی، اسی طرح تسے واسطہ بھی دی سی۔ اس نے پہلے رکوع وچ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ گل آخری کہ کچھ لوگ جڑے دے وہ ہٹ درم ہونے اپنی گلہ تھی علاوہ نہیں کچھ اور نہیں بجھنے ہیں، جدوں وہ نہیں بجھنے تو ایجے لوگ جڑے دے ہدایت نہیں قبول کر سکتے۔ ہدایت بھی لوگ قبول کر سکتے جنہیں اندر اللہ تعالیٰ کیا لوڑے نہ اللہ تعالیٰ کیا پائے نہ جذبہ ہوا ہے، جڑے اس گلا راضی ہوں جنہیں دلے گل آخنا ہوا ہے کہ آس ہدایت اسیں کا لب نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیشہ انہیں کری تو جڑے پہلے تھی ہٹ درمیوں پر اڑے نے ہوں یا جڑے پہلے تھی ہٹ درمی چاہنے ہوں ایجے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا۔ ہدایت ہمیشہ انسان نے دلا اوپر ہونی، جس طرح نہ اسے دلہ کی کیفیت ہوئی اس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دی۔ پھر دعا رکوع آیا، دوے رکوع وچ اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم نے لوگوں نے ذکر کی، وہ میں بھی ہوئی سکنے ہیں، تس بھی ہوئی سکنے ہیں، اور تاریخ پہلے بھی ہوئی سکنے ہیں۔ وہ کڑے لوگ سے وہ لوگ سے جنہیں اگلے اللہ تعالیٰ نے دعوت آئی، ان نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ذاتی دنیا نے کسی فائدے نہیں خاطر انہیں ایک گل دی اللہ نے دعوت کے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آخیا کہ انہیں دلہ کی بیماری دی
اور بیماری اللہ تعالیٰ انہوں نے اور بڑا ہی چھوڑنا وہ اس گلا بڑھانا کہ انہیں اندر دنیا ہی محبت دی اس گلا اللہ تعالیٰ نے حق قبول نہیں کر رہے ہیں وہ بلکہ یہ گل آخنے کہ آس دنیا اندر جڑے دے نا وہ امن پھیلائے والے لوگ ہیں آس فساد کیتے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آخنا کہ سب سے زیادہ فسادی ہی ہے جی سب سے زیادہ فتنے نہیں جڑ ہی ہے جی انہیں نہیں وجہ نال دنیا پر فساد دا کیاں کہ اے دو ہی پاسیں چلنے انہیں اندر منافقت دی ایک بندے کا بھی راضی رکھنے چاہنے دوے کا بھی راضی رکھنے چاہیے اللہ کا بھی راضی رکھنے چاہنے تو شیطانے کا بھی راضی رکھنے چاہیے اس گل اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں کیا انہیں کردار جو ہے نمایاں کیا اور آخر اوپر یہ گل آخے گئی کہ وہ آخنے جدوں وہ کالے ہونے لازے ہوئے نے تو اپنے شیطانے نال یہ گل بانے کہ اس مسلمانوں نال جو مذاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ گل انہیں کا جواب دیتے ہیں کہ مسلمان نہ مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ آپا نال مذاق کر رہے ہیں نہ وہ اللہ نال مذاق کر رہے ہیں نہ مسلمان نال مذاق کر رہے ہیں تو اس کی گل یہ ثابت ہوئی کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ نے دعوت کا قبول نہیں کرنا تو اس کا نقصان سب سے زیادہ اس کے ادا نہ مسلمانوں کے ادا تو نہ ہے اللہ تعالیٰ کے ادا اس کی بات تریے رکوع اللہ تعالیٰ جڑا دا وہ انسان نال خطاب کیتا اور انہیں کہے گل آخیا گئی کہ اے سارے انسانوں سارے بندے ہو میں تسے سارے کا پیدا کیتا صرف تسے پیدا نہیں کیتا بلکہ تسے نے پچھلے کے ہی پیدا کیتے وہ جڑے کہ آدم علیہ السلام تھی ٹورے سے انہیں سارے کا ہی میں پیدا کیتے تو لہذا تس ماڑی عبادت کرا ماڑی بندگی کرا ماڑی گل منا پھر یہ گل آخیا گئی کہ یہ جڑا کلام اللہ تعالیٰ جڑا یہ کلام میں اپنے نبی پر لوایا اس نے قلب مبارک پر اتاریا تو اس نے بارے یہ گل آ گئی کہ اگر تسیں بھی طاقت تھی تو اس نے قابل کوئی صورت ایک بنائی ہے چھاٹی تس پاویں ساری دنیا نے انسانے اور تمام لوگوں کے اپنا دوست بنائی کھڑا مددگار بنائی کھڑا تھی بھی نہیں آ نہیں سکتی اور فراخی گل یہ گل آ گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں واسطے ہدایت نظریہ ہی بننا تو انہیں واسطے گمراہی نظریہ ہی بننا ہدایت نظریہ انہیں واسطہ بننا جنہیں اندر اس کو ہدایت حاصل کیتے نہیں شوق ہونا اور گمراہی انہیں واسطہ بننا جڑے اسی چاہ اپنی مرضی نہیں گلاں کھڑنے اور اپنے جڑے انہوں نے نظریات دی سوچ دی اس سے مطابق جو گل کھڑنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن ذریعے وہ گمراہ بھی ہونے ہیں اور فراخر گل یہ آ کے گئی کہ جڑے رحمی رشتے دے جڑے تسے نے رحمی رشتے دے انہیں کا نہ توڑا اور جڑا انہیں کا تروڑ سی تو اللہ تعالیٰ انہیں نزدیک و نافرمان دا اور فاسق دا وہ گناہ گار تھا اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہونا چوتھے رکوع یہ گل آ گئی کہ اسی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نہ وہ شیطان نہ قصہ دے اور یہ گل دسیا گئی کہ آدم نہ بنی شروع تھی پہلے دن تھی یہ شیطان دا اللہ آدم نہ دشمن دا تو لہٰذا آئی تس نے کس طرح دوست ہو یہ دوست تس نہیں ہو سکنا اور یہ گل دسیا گئی کہ یہ شروع تھی آدم علیہ السلام نہ دشمن دے اور آج تک انسان نہ دشمن دا تو اس نے گلاں من لیا تو تسے کیا نقصان پہنچا سی اور پھر دوئی گل یہ دسیا گئی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا پر آدم ایویں نہیں بھیجا بلکہ اپنا خلیفہ بنائی بھیجا اور وہ خلیفہ بنائی بھیجا تو اسی سب سے زیادہ تکلیف کس کا شیطان کیا وہ بھی خلیفہ بننے چاہنا سا تو لہٰذا اس گلا تسے نہ دشمن تو اسی چیز گل دی کہ بندے نہ انسان نہ ماڑا تسے نہ کردار دسیا گیا کہ اصل اصل کردار یہ کہ اس کائنات کی ساری حیثیت خلیفہ نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا اسے اللہ نے خلیفے نہ کردار ادا کرنا چاہیے نہ کہ شیطان نے کردار ادا کرنا چاہیے اور پھر آخری گل یہ گل آ گئی کہ تسیں کیا کوئی دنیاوی علم کامیاب نہیں کری سکنا بلکہ ماڑی طرفہ جڑی ہدایت سی یعنی ماڑی طرفہ وہی جڑی ہے سی رسولیں کی طرفہ اس پر عمل کر لیا تو اس کامیاب ہو گیا اس کے بعد پانچواں رکوع دا جس طرح میں پہلے شروع چ گل آخی سی کہ پانچویں رکوع تھی جڑا خطاب آغاز دا نا وہ یہ نہ یہود نال یعنی سابقہ امت مسلمان جڑی اصل دی پہلے امت مسلمان سی اس نال خطاب شروع ہویا تو انہاں نال اللہ تعالیٰ خطاب کس طرح کیتا کہ پہلی گل یہ بانی کہ تسیں کیا میں دوئی جانے پر فضیلت کی یعنی تسیں دوئی جانے پر سارے کو اعلیٰ میں بنایا سارے کو چنگا تسیں کا بنایا اور فرق یہ گل کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑی خرابیاں سیاں انہیں جڑے برے کام سے انہیں جڑے گناہ کام سے وہ گنوائے اسی سب سے پہلے یہ گل دسیا گئی کہ جڑے انہوں نے اہل علم سے انہیں کہہ گل آخیا گئی کہ حق کا نہ چھپا یہ جڑے نبی آئے نے یہ حق دے یہ قرآن مجید جڑا آئے نا یہ حق دا تو لہٰذا تس اس کا چھوا نہ تسے نہ کام میں بننا اہل علم نہ کام میں بننا کہ جڑی گل بھی ہونی وہ کھولی بیان کری پڑے وہ عوام یا لوگیں کیا کسی طرح کیا کوئی جڑا چھوائی نہ رکھوں بلکہ ساری گلاں اللہ نے نزدیک سامنے کھلی بیان کری کروں اگر وہ نہیں بیان کرنے تو انہوں نے بڑا بہت برا کام دا اور یہ بہت ماندہ کام دا اس نے خمیازہ قبول لے اور پھر
یہ گل آخ گئی کہ تس یہ گل چاہنے کہ آپ کا تس نیکی چاہنے آپ تس چاہنے کہ جنت بھی گچھا مگر لوگوں نے تو تسے گل نہیں چاہنے کہ وہ جنت بھی گچھو تو لہٰذا جو تس نیکی نہیں گلاں بانیا تو تس اپنے آپ کا بھولی چھوڑنے اور لوگوں کا تس دسنے نیکی نے کام آپ تس نیکی نہ کام کیا کرنے یہ انہوں نے اہل علم یا علماء نال گل کی جائے گی پھر اس کے بعد چھواں رکوع شروع نہ اسی چ گل دی کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے جو تاریخی واقعات تھے وہ بیان کیتے گئے اسی سب سے پہلے یہ گل دسیا گئی کہ میں تسیں کیا فرعون جڑے سے فرعونی سے انہیں کو نجات دیتی اور تسیں اوپر ظلم کرنے سے اور تسیں نے بچیاں کیا قتل کرنے سے تسیں نے عورتیں کو مشقت کرانے سے اور تسیں اوپر کے ظلم نہ سے کرنے تے میں تسیں کیا ہونا تھی نجات دیتی میں ہونا تو تسیں کہ کڈی ہی نہیں آئے وہ تس پھسے نے سیا پر یہ گل دسی گئی کہ صحرائے سینا وچ جہاں صحرا وچ دھوپا کے علاوہ اور تریا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی تو وہ گل دس اللہ تعالیٰ کو نے کہا ہے کہ ماڑے انعام یاد کرا میں تسیں کیا وہ منو سلوا لوایا وہ تسیں اوپر بدلہ نہیں شکل وچ صاحبان تسیں اوپر جو چھاپ کی میں تے تس ماڑی نہ شکری نہ کرا اور فراٹی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گل آخی کہ تس بچے نہیں عبادت کیوں کر رہے میں حالانکہ تسیں اوپر اتنے انعام کیتے تسیں کیا ہونا فرعونیے کو کڈیا صحرائے سینا بھی تسیں کیا طرح طرح کی نعمت دیتی رنگ رنگ نے تسیں کیا کھانے دیتے تو اس نے باوجود ہی تسیں اس کا شکر ادا یہ کیا کہ تسیں جڑا بچڑے کیا اللہ نے چھوڑیا اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد 7واں رکوع ہے نا اسی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اور جڑی انہیں کا نعمت دیتی جس کا ذکر کیا کہ تسیں نے 12 قبیلے سے تے انہیں کا پانی نہ سا تے میں موسیٰ علیہ السلام کے آخیا کہ وہ سوٹی مارون پتھرا اوپر تے 12 جو چشمے نکلی اس کی جا اسی طرح فرے گل آخیا گئی کہ تو ساڈی منو سلوا تسیں حالت یہ دی کہ میں تسیں کیا بغیر محنت تھی بغیر مزدوری تھی تسیں کیا منو سلوا دینا خاص تسیں اس کو کھائی کھائی تنگا چھیا تسیں آخیا کہ آسے نے کھانے آسے کیا کوئی تھوم کوئی پیاز کوئی ککڑی یہ جی چیزاں ہونی چاہیے تو پھر میں آٹی تسیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے گل فرمانے کہ تس ایک چنگی چیزاں چھوڑی ایک مندی چیز کے قبول کرنے یعنی منو سلوا تسیں کا بغیر محنتی تھی لبنا سا ہوں تسیں جیویں جڑی دی وہ کھانی پاسی اور رانی پاسی اسی چا فرق سبزیاں جڑی تسیں لانیاں پالیاں فرق اچھی تسیں کیا حاصل ہو گیا تسیں ایک چنگی چیزاں کا چھوڑی ایک منی چیزیں کی طرف گئے تس کہ جے لوگ گیا اس کے بعد 8واں رکوع ہے نا اسی چ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تس گواہ کا ضبط لال کرا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہیں سوال کرنا شروع کیے اس کا رنگ کہ جا سی وہ کس عمرہ ہونی چاہیے وہ کہ کام کرنی چاہیے کہ کام نہ کرنی کتنے نہ وہ کھیتی باڑی کرنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کی عمر کڑی ہونی چاہیے اس کا رنگ کہ جا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر ساریاں انہیں جڑا وہ پہلی گل دی کہ وہ جڑی گو سی اس کا ذبح کیتے والے نہ سے اس کا لال کیتے والے نہ سے اللہ تعالیٰ ہی فرے گا جی انہیں زیادہ سوال کیتے اللہ تعالیٰ انہیں کیا پھنسائی چھوڑیا آخر وہ مجبور ہوئے تو انہیں وہ گو ذبح کی تھی اللہ تعالیٰ یہ گل آخیا کہ میں لگنا نہ سا کہ تسے ذبح کر لیا انہیں حالت ایسی کل ملائی اسی جیسے واسطہ گل ہے جی کہ جڑے لوگ شریعت پر عمل نہیں کرنے چاہنے انہیں تو زیادہ سوال کر رہے ہیں وہ سوال کرنے زیادہ جو سوال زیادہ کرنے ہیں تو آپ ہی انہیں سوال ایک نہ ایک دن پھنسی ہے جس بندے نے مزاج یہ ہونا کہ وہ دین اوپر عمل کرنا چاہنا تو وہ زیادہ لمحیاں گلاں نہیں کرنا اس کے جو گل سمجھے نہیں تو بس اس اوپر عمل ٹوری پانا یہ اللہ تعالیٰ یہ گل سمجھائی کہ جڑے اللہ نے بندے انہیں یا اللہ نے سمجھدار آدمی انہیں نہ کام ہونا اس کے بعد رکوع 9 ہے نا اسی چ گل گئی اللہ تعالیٰ آخی کہ جڑے یہود نے اہل علم سے علماء سے انہیں کہا ہے کہ تس اپنی جڑی تسیں خواہشاں دیاں جڑی تسیں دلاں دی گلاں دیاں انہیں اوپر عمل نہ کرا بلکہ جڑا حکم میں دیتا نا اس پر عمل کرا اور اگر تس دین نے اس پر عمل کرنے اس پر عمل نہ کرنے تو اللہ نے نزدیک یہ جائز آ کہ کسا اوپر ہی عمل نہیں کرنا اللہ نے شریعت یہ دی کہ اس کا تسیں پورا ہی نہ پاسی اللہ نے دین پورا ہی نہ پاسی اس پر عمل کرنا پاسی اگر تو آدھے عمل کر لیا آدھے عمل نہ کر لیا تو یہی ہے جائزہ کہ اللہ نے سامنے کسی چیز کا عمل نہ کیا اور فرے گل آخ گئی کہ اصل گل یہ کہ تسیں نے مسئلہ یہ کہ تسیں اپنی عوام کا درست صحیح گلاں دسی نہیں ہیں اور انہوں نے وجہ نال تسیں اپنی عوام بھی گمراہ کیتی نہیں اور خود بھی گمراہ رہا اور اس پیچھے جڑی وجہ دی بنیادی وہ دنیا نہیں محبت تھی تسیں دنیا نے مفادات دے دنیا تسیں چاہیے نہیں اس پیچھے تسیں گل کرنا ہے کہ اپنی عوام کے سچیاں گلاں نہ دسنے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تسیں کہ دنیا میں ہی دگنا عذاب دیسی اور قیامت والے دن بھی عذاب دیسا ہے تسیں دنیا میں ہی ذلیل ہو لیا تو بے عزت ہونے رہ لیا اور آخرت بھی گچھی تسے رسوا ہو لیا اللہ تعالیٰ تسیں کا دردناک عذاب دیسی
اور پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کو جو عقیدہ سا کہ اس اللہ نے جڑے دے ہیں وہ نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آسیں کا جڑا نا سارے دنیا پر فضیلت دیتی نہیں، تو لہذا آسیں اللہ تعالیٰ جہنم میں جڑا آسیں بانے نہیں لگا، اس سیدھے سیدھے جنتی دے ہیں۔ تو اس عقیدے نے بھی اللہ تعالیٰ نفی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایجا ہے تسی نال نہیں کیتے نا کہ تسی سارے کا جنتی تسی کا داخل کری پڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نال کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ واسطے سارے برابر دے، تے جڑا بھی کوئی عمل کرسی نیک، جڑا بھی چنگے کام کرسی تے اللہ نے اوپر ایمان آن سی، آخرت اوپر ایمان سی، اللہ نے اس رسول اوپر ایمان آن سی، وہ بخشیا گئی سی۔ یہ گل کوئی نہیں ہوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کو سکیا کوئی کاغذ لکھی دیتا ہوا ہے کہ وہ بخشیا گئی سی، تو لیا یہ جڑے تسی نے عقیدے دے یہ سارے بھی اللہ نے نزدیک کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر ہے نا 10، اسی پر انہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ اللہ تس جڑی دی ہماری شریعت اوپر عمل نہ کرا، اور اس شریعت کا تس اپنی دلانی خواہش کی وجہ نال نہ چھوڑا، اور اگر تسے کم کر لیا تو اللہ تعالیٰ تسیں واسطے دنیا وچ بھی ذلیل کرسی تسیں کیا، اور آخرت وچ بھی جڑے تسیں کیا اللہ تعالیٰ عذاب دسیا نا وہ سارے عذاب تسیں کیا انہیں وچ گزارسی ہے۔ اس کا اللہ یہ گل کوشش کرا کہ دنیا وچ بھی اگر تس عزت چاہنے اور آخرت وچ بھی کامیابی چاہنے تو پھر تسیں واسطے ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت جس طرح تھی اس پر عمل کرا۔ اس کے بعد ہے نا رکوع نمبر 11، اسی چ اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ یہ جڑے بنی اسرائیل دے یعنی یہودی دے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مننے کی نہیں، یہ مننے کی نہ وجہ صرف اور صرف یہ سی کہ وہ حسد کر رہے ہیں، وہ انہیں نال سڑنے وہ کھوٹے دے، اس کا اللہ نی نبی کیا نہیں ماننے لگے، اور انہیں کول کوئی دلیل نہیں اس کا اللہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ماننے لگے، انہیں کول کوئی شہادت نہیں اس کا اللہ نہیں، کوئی گواہی نہیں کہ اس کا اللہ یہ نہیں ماننے، بلکہ اصل گل یہ کہ یہ سارے یہ گل چاہنے سے کہ اے آخری رسول جڑے دے یہ بنی اسرائیل وچ آؤ، یہ بنی اسماعیل وچ کیاں ہوئی ہے تو اس گلا رائے سڑنے، اس گلا ہے آخری نبی کا نہیں ماننے لگے، باقی انہیں کوئی دلیل نہیں انہیں متعلق، انہیں کا صرف اس گلا نہ دکھدا کہ بنی اسماعیل وچ کیاں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دی، اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی چائس دی کہ وہ کس کا اپنی رحمت واسطے منتخب کرنا، کس آدمی کا ہدایت دینا، کس آدمی کا اپنا بندہ برگزیدہ بندہ بنائی چھوڑنا، اس کا وہی اس پر نازل کری چھوڑنا، یہ اللہ نے اپنا معاملہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل یا یہودی نا اللہ تعالیٰ نوائے نہ نہیں نایا انہیں نہ آخے بھی تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دی جس کیا وہ چاہے تھا اپنی منتخب کری پڑا اور اپنے کار رسالت واسطے اس کا چنی پڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ یہ اگر انہیں نہیں حالت دی کہ یہ چاہنے کہ آس ہزاروں سال زندے رہا، ساری زندگیاں زندے رہا، آج کدے مرا نہ، اور یہ اس گلا کہ انہیں پتا کہ آس آخرت بھی جنہیں آسیں کا سخت عذاب لب سی اور دنیا بھی رہا آس بچے ہیں، اس گلا انہیں نہیں خواہش دی کہ ساری زندگی زندہ رہا۔ اس تو بعد رکوع نمبر 12 ہے نا، اس حضرت جبریل علیہ السلام نے متعلق جڑے انہوں نے عقائد سے اور جڑی انہوں نے گلاں سی جڑیاں بانے سے انہیں نہ ذکر کیا گیا، اسی چ گل آخیا گئی کہ تو جبریل کا یہ گل آخنے آ کہ جبریل جڑا تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وہی نہیں گیا، جبکہ اس کے آنی سی یہود نے کسے بندے واسطے، یہ ساری گلاں دیاں جھوٹیاں، یہ جبریل کا اختیار نہیں بلکہ ماڑا اختیار دا میں کس کیا وہی پہ ہاں، جڑا بھی جبریل نہ دشمن دا، فرشتیاں دشمن دا، اللہ نہ دشمن دا، وہ اللہ نہ دشمن سی، یا جبریل نہ دشمن دا، فرشتیاں دشمن دا، اللہ نہ دشمن دا، دوسرے گل فرشتیاں نہ دشمنی نہ کرنے، جبریل علیہ السلام نہ دشمنی نہ کرنے، بلکہ تسے جے بدبخت دیا کہ تس اللہ نال دشمنی کرنے والے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 وچ اللہ تعالیٰ یہ گل دسی کہ اللہ تعالیٰ جڑے شریعت نے احکامات دے وہ تورات وچ ہور کیاں آندے تے قرآن مجید وچ ہور کیاں آندے، بعض شروع وچ تورات وچ کوئی اور احکام حکم سے اور قرآن مجید وچ وہ حکم اچھی بدلی گئی، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ گل دسی کہ تورات آئی تھی 2000 سال پہلے نازل کی گئی، تو اسی وچ جڑے اللہ تعالیٰ حکم دیتے تو اس زمانے میں لوگوں نے حالات نے مطابق دیتے ہیں، آئی قرآن مجید نازل کرنے لگے نے اس نے حالات بدلے نے، تو انہیں جڑے وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے سے وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا انہیں سے بہتر یا وہی جے حکم ان دیتے گئے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ سی کہ زمانہ حالات بدلیے، تو جیوں انسانیت کا ترقی کی تھی، بندیاں ترقی کی تھی، اس حساب اللہ تعالیٰ احکامات بھی دینا لگے۔ رکوع نمبر 14 وچ اللہ تعالیٰ یہ گل آخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال کہ اے یہودی اے عیسائی اے حضرت عیسیٰ کے مننے والے دے، حضرت موسیٰ کے مننے والے دے،
یہ سارے تسے نے رستے نہیں کدے پیروی نہیں کرتے. انہوں نے خواہش یہ سی کہ تسی نے رستے نہیں پیروی کرا. یہ کدے تسے نال راضی نہیں ہو سکتے, کدے تسی نے کا خوش نہ کری سکنے اور کدے تسے نال یہ راضی نہیں ہونے لگے. یہ گل سمجھنے کہ تس انہیں نے دین اوپر چل لیا, انہیں نے خواہشات کے مطابق چل لیا, اور انہیں کیا جڑا انہیں نے شریعت دی انہیں مطابق چل لیا تاں ہے تسے نال خوش ہو جاؤ. یعنی ایک صورت بھی خوش ہو سکنے کہ تس اللہ نے رسول تس انہیں گل مانی چھوڑا, انہیں رستے چلنا شروع ہوئی چھتا پھر تے راضی ہو سکتے. باقی انہیں کا کوئی صورت نہیں کہ تسے نال راضی ہو سکتے. تو اس کا اللہ یہ گل دسیا گئی کہ مسلمانوں واسطہ درست راستہ یا صحیح راستہ یہ تھا کہ وہ اس ہدایت کی پیروی کرن, اس رستے اوپر چلن تو وہ کامیاب ہوئی. اور اس رستے کی پیروی ہوئی کرنے کہ جڑی اس کی تلاوت نہ حق کرنے حق ادا کرنے, یعنی اس قرآن مجید کی تلاوت نہ حق جڑا ادا کرنے تو اس نے رستے کی پیروی کرنے. اس کے بعد رکوع نمبر 15 آیا, اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت دے جن نے کیا یہودی بھی مننے, عیسائی بھی مننے اور مسلمان بھی مننے, ترائے مننے. تو اس کا اللہ انہیں نہ ذکر کیا گیا, اور انہیں ذکر بھی یہ گل دسیا گئی اصلی یہود نال بنیادی طور پر خطاب تھا. انہیں کیا گل دسیا گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارے جڑی گلاں تس بنیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جے تھے نا تس انہوں نے بارے جڑی گل آخنے کہ وہ ایجے سے تے اصل نزدیک ہوئے جے نس. اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارے یہ گل دسیا گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سے جڑے یکسو سے انہیں اللہ تعالیٰ جڑا بھی انہیں اگلا مطالبہ رکھیا, جڑا بھی اللہ تعالیٰ انہیں کا آزمائش بھی بایا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ساری آزمائشاں پوری کی. ایک آزمائش ہی نہیں چھوڑی. جدوں انہیں وہ ساری آزمائشاں پوری کیتیاں تو اللہ تعالیٰ آخیا کہ میں تسے کا دنیا نہ امام بنانے لگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پوچھا کہ ماڑی امت کیا بھی بنا لیا. اللہ تعالیٰ آخیا کہ تھوڑی امت کیا بھی ناسا مگر جڑے اسی ظالم ہولے تو انہیں نہ سمجھ. یعنی امام ہوئی اولے لوگ جڑے نیک بولے, یہ گل اللہ تعالیٰ آخے گی. پھر اللہ تعالیٰ یہ گل آخی حضرت ابراہیم نے بارے ذکر کیا کہ یہود یہ گل آخنے کہ بیت المقدس جڑا تھا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ کر سا. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بیت اللہ نہ ذکر کیا کہ جڑا تسے لوگوں اگلا جھوٹ بول رہے ہیں کہ بیت المقدس اللہ نہ کر سا, ہاں کر ضرور تھیا سا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تعمیر کیا وہ بیت اللہ سا. اللہ تعالیٰ پھر یہ گل دسی انہیں اس نے ذکر کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہ ذکر کیا جڑا انہیں بیت اللہ نے جدوں وہ بنیادیں ٹھوانے سے لگے نے اس دیاں ادو انہیں جڑی دعا کی اس نے ذکر کیا گیا کہ اے اللہ اس جڑی تو واسطے کوشش کرنے تو اس کا قبول فرما, اور اسے نہیں یہ جڑی کوشش دی محنت دی تو اس کا قبول فرما. اور نہ انہیں ایک اور دعائی نہ ذکر بھی کتنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے دعا کی تھی کہ ماڑی امت وچا ماڑی اولاد وچا ایک نبی تو اللہ پیدا کری جڑا کتاب و حکمت نے انہیں کا تعلیم دے سی, انہیں نہ تزکیہ کر سی اور انہیں نے ہدایت نہ باعث بن سی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دعا کی تھی اس نے ذکر کیا گیا. اور اس نے ذکر کیتے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا جہی سی وہ ذکر کیتے تھے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی ذکر کتنی کہ حضرت یعقوب نے جدوں موت آئی سی تو ادوں تس کون سے یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں کو لا اپنے پترے کو لا اپنی اولادی کو لا کہ وعدہ انڈیا سا کہ ماڑے جدوں میں مریے سا تو تس کچھ نہیں عبادت کر لیا. تو ادوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اولادی اور اس نے انہوں نے پتریں یہ گل آخی کہ اس تسے نے جڑا الہ دا تسے نے جڑا معبود دا اس کی عبادت کر رہے ہیں جڑا تسے نے بھی دا تسے نے آبا و اجداد اس نے رستے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ اس ٹائم جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت نہ وقت آیا جس ٹائم موت نہیں کڑی آئی تو اس ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام کول سے پھر خود اللہ تعالیٰ ہے کہ بالکل نہ سیٹ تو حضرت یعقوب نے تعلیمات پر ہی عمل نہ کرنے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیمات پر ہی عمل نہ کرنے ہیں تو بنیادی طور پر اپنی خواہشات نہیں پیروی کرنے. یہ گل آخے گئی یہود کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنا ایک مقصد یہ بھی سا کہ کیونکہ جڑے مشرکین عرب سے وہی حضرت ابراہیم علیہ اپنی جڑی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے سے. اس کا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ سے اور جڑا تسے نے دعویٰ دا یا تسے نے آخنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد بھی چلے ہیں تو تس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین پر عمل نیا کرنے لے. اس کا اللہ انہیں کبھی نالے گل سنایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ گل آخی کہ رکوع نمبر جڑا 12 سا اسی چ گل آخیا گئی کہ یہ جڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام
اور انہیں نہیں اولاد، یہ سارے جتنے بھی لوگ سے یہ ایک امت سی، یہ ایک قوم سی جڑی آئی تو پہلے لنگی ہے۔ اور یہ گل آئے گی کہ دل کا امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولا کم ما کسبتم، یہ ایک پہلی قوم سی جڑی تسیں تو پہلے لنگی، تو سننی گلاں بائی بائی آئی آپ نے آپ کا ثابت کرنا ہے کہ آ سننی اولاد دیاں، آ سننے چہیتے دیاں، آ سننے نیک اولاد دیاں، تے ایک ہی آخے نال ایک کام نہیں بننا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ گل آہی کہ لہا ما کسبت، انہیں واسطہ او دا جڑا انہیں اپنے ہاتھوں نال کمایا، اور تسیں واسطہ او دا جو تسیں اپنے ہاتھ نال کمایا، کہ یعنی انہیں نیک عمل کیتے، انہیں چنگے کام کیتے، تے اللہ تعالیٰ انہیں کا دنیا وچ بھی امام بنایا، آخرت وچ انہیں کا برگزیدہ کیتے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ انہیں کیا اعلیٰ درجات دے سی ہے۔ اور تس اگر چنگے کام نہ کرنے لگے تو پاویں تس انہیں نال نسبت جوڑنے رہا تو تسیں کا اس دنیا وچ اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرنے لا، تسیں کا ذلیل کرسی، اور آخرت وچ تسیں کیا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے سی۔ تے اسیں اور میں اور تسیں واسطہ اس پیغام ہے دا کہ جے لوگ تاریخی لنگھیے جڑے گزریے انہوں نے اس اعمال نہ اسیں صحت اوپر کوئی اثر نہیں، اس تس یا میں جڑا عمل بھی کرنے ہاں تو اسیں اس نہ اگر وہ چنگا کم دا تو اس نہ فائدہ بھی اسیں کہہ دا، اگر وہ مندہ کم دا تو اس نہ وبال بھی اسیں اوپر یہ پاسی، تو اس گلا لوکاں نے جڑے اعمال دے لوکاں نے جڑے کم دے جڑے انہوں نے جڑا انہیں کم کیتا اس تو پہلے اس نہ فائدہ اسیں کا نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ گل آخر پر انہیں کہا گل آگی ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور اللہ تعالیٰ وہ جڑا کی کری گئی اس دنیا اوپر اس نے بارے تسے کولا نہیں پوچھنے لگا، میں کولا ماڑے بارے پوچھی، میں کا جڑی 40 50 60 سال زندگی دیتی نہیں اس نے بارے پوچھی، اور میں کولا یہ پوچھا گیا سی کہ میں کمایا کی، تو اللہ تعالیٰ سی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اسیں کیا روز یہ ایک پارے نہ خلاصہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خلاصے اندر جڑی جڑی گلاں آخیا گئیاں انہیں اوپر میں کیا بھی اور تسی کیا بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔